کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، جتنا جس کا ظرف ہے اتنا خاموش ہے۔ کہتے ہیں کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس کسی ضرورت مانگنے کے لیے گیا ہے، کوئی ضرورت مانگنے کے لیے گیا۔ اب وہ لوگوں نے کہا کہ ذرا ٹھہرو، صبر کرو، بادشاہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی صبر کیا، دیر ہو گئی تو پوچھا بھائی کیا ہوا، ذرا بادشاہ سے ملنا ہے۔ انہوں نے ذرا صبر کرو، بادشاہ دعا میں ہے۔ جیسے انہوں نے کہا کہ بادشاہ دعا ہے میں، اس کے دل میں بات آئی، ارے بادشاہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں، میں کیوں یہ ایسے واسطے سے جاؤں، چلو میں بھی ڈائریکٹ اپنے اللہ سے مانگوں گا۔ وہاں سے نکل کے چلا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہم کس سے امیدیں لگاتے ہیں، فلاں سے کام، فلاں سے کام، فلاں سے کام۔ یاد رکھو دنیا میں ایمان والوں کو تو کسی سے امید لگانا نہیں چاہیے۔ جس سے امید لگاتا ہے کام اسی سے بگڑتا ہے۔ ترتیب دنیا میں ایسی رکھی اللہ نے، اور خصوصیت کے ساتھ جو بندہ چاہتا ہے کہ میں اللہ کا بنوں، اس بندے کو تو کہاں کہاں امیدیں اللہ ٹوٹتی ہوئی دکھاتے ہیں، اور جہاں جس سے دل لگاتا ہے وہاں امیدیں کٹتے ہیں، اور آخر میں بندہ کہتا ہے اللہ آپ ہی ہیں سب کچھ، کسی سے لگانا نہیں چاہیے۔ بے امید، کسی سے امید نہ ہونے والے دل ہی میں اللہ آتے ہیں۔ جس سے بھی ذرا امید ہو اس دل میں اللہ نہیں آتے۔ ایک دم اللہ سے امید، کھرا معاملہ ہے۔ ذرا بھی دل میں ہونا فلاں سے کام ہوتا ہے، دل لگا، زندگی میں دکھائیں گے کبھی کبھی اس سے نقصان ہوگا۔ لوگ سمجھیں گے مجھے پھول ڈالے گا، ایک وقت آئے گا وہ جوتوں کا ہار ڈالے گا۔ لوگ سمجھیں گے مجھے میٹھا کھلائے گا، ایک وقت آئے گا وہ زہر کھلائے گا۔ لوگ سمجھیں گے مجھ سے محبت کرتا ہے، ایک وقت آئے گا وہ دشمنی کرے گا۔ یہ دنیا کی ترتیب ایسی بنائی اللہ نے، اور یہ مزے کی بات ہے۔ اگر اللہ بندے کو لوگوں سے امیدیں لگانے کی ہو جاتے تو وہ غلامی ہوتی، ٹینشن والی زندگی ہوتی۔ اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف آئے تو نو ٹینشن۔ جب بات سمجھ میں آ جاتی ہے کسی سے امید لگانا ہی نہیں تو بندہ ٹینشن ہی نہیں، جہاں جائے بے غرض، جہاں رہے بے غرض، جس سے بھی ہو بے غرض۔ اور کہیں ٹوٹے ہوئے نظر آئے تو کوئی دل پہ آنچ تکلیف نہیں آتی۔ آج ہمارے دل ٹوٹتے ہیں نا، حضرت ہم کو فلاں ستا دیا، حضرت ہم کو فلاں تکلیف دے دیا، دل ہم نے لگایا ہوتا ہے۔ بھائی بہن سے امید بنائیے۔ ایک شادی آتی ہے تو دیکھو پھر شروع، بھائی نے مجھے صحیح نہیں کیا، امید لگائی۔ لوگ کس سے امیدیں لگاتے ہیں، اور امیدیں ٹوٹتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی امیدیں ہی کیوں لگائے؟ یہ دنیا ایسی ہے، جس سے امید لگاتے ہیں اللہ اس سے پریشانی دیتے ہیں۔ یہ امید لگا لینا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ پریشانی آنے والی ہے۔ تو امیدیں ہی کیوں لگائے؟ امید نہ ہو۔ چلو کسی کو دوست بنائیں گے تو ہم کچھ دے دیں گے، کسی سے کچھ کریں گے تو ہم سے فائدہ ہو جائے، ہم سے فائدہ ہو جائے۔ امید کے بغیر مدد مانگنا غلط نہیں ہے، سمجھو ہماری بات، یہ الگ چیز ہے، فرق سمجھو۔ یہ دل سے پہلے ہی سے لگا لینا امید کی، اس سے کام بنے گا نہیں۔ اب فوراً ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے فلاں بندے سے کام بنتا ہے تو وہ الگ چیز ہے، وہ سبب اختیار کرنا ہے۔ یہاں بات جو بتا رہی ہے امید لگانا، یہ غلط ہے۔ دل کا تعلق، دل سے سبب اختیار کرنا، کسی کو مدد کا وسیلہ بنانا غلط نہیں ہے اسلام میں۔ بات سمجھو فرق۔ ہاں امید نہیں ہونا چاہیے مومن۔ امید اور وسیلے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ وسیلہ اگر کسی سے مانگے نہ ملے تو دوستیاں ویسی رہتی ہے، اس سے کچھ فرق نہیں ہوتا، نہ ہمارے دل میں کوئی چوٹ لگتی ہے۔ امید لگا کے اگر مدد مانگے، مدد نہ ملے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے بتاؤ؟ تکلیف ہوتی ہے، جھگڑے کی بھی نوبت آتی ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ اور بعض اولیاء تو ایسے ہوتے تھے وسیلہ بھی نہیں مانگتے تھے، وہ
خاص رنگ کے ہوتے تھے، وہ ہم جیسے سمجھ میں آ رہا